حضور مدِ مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل کئی عناوین کو لے کر کے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے تو حضرت مولانا ندیم نوری صاحب نے کئی عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن پوسٹر پر دو عنوان آپ نے لکھے ہیں۔ شہر محبت بریلی شریف، جو پوری دنیا میں اہل محبت اہل عشق کی پہچان ہے۔ آج ہم سب اس شہر میں بیٹھ کر دو عناوین پر گفتگو کریں گے۔ مجھے حکم ہے کہ میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، اور میرے پاس 1 گھنٹے میں کچھ کم یعنی کہ تقریباً 54-55 منٹ کا ٹائم ہے۔ دونوں عناوین وسیع ہے۔ کن دو شہیدوں کا ذکر کروں؟ تو ایک تو شہید کربلا ہے، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، اور دوسرا شہید حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ان کو شہید کیسے کہہ دیا۔ ویسے بھی میری بہت سی باتیں لوگوں کے سمجھ میں کم آتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو وہ شہید ہے جو تلوار سے شہید ہوا اور دنیا نے ان کی شہادت کو دیکھا، اور پھر ایک دوسرا شہید وہ ہے کہ اسی سید الشہداء کے صدقے میں وہ نفس سے جہاد کرتے ہوئے عشق کی تلوار سے مقام شہادت کو پانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو اس قتیل عشق و محبت کا ذکر بھی ہم اخیر میں کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کشتہ عشق رسول ہے، جنہوں نے محبت رسول میں نفس سے جہاد کرتے ہوئے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے شہادت باطنی پائی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے
اس کے متعلق اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہر محبت بریلی شریف والوں، یقیناً یہ زمین عشق و محبت کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، تقوی پرہیزگاری یہاں کی پہچان ہے. حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں اور بھی یہاں خانقاہیں اہل سنت و جماعت کی موجود ہے، سبھی قابل احترام ہے. اللہ اکبر. سارے سلسلوں کی برکتیں شہر بریلی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی نازک ہے، اور اس کی نزاکت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جن کے بارے میں آج ہر شریف انسان رونا روتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے نشے کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے شراب کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے گانے اور غزلوں کے قریب جا رہے ہیں. آوارگی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے. اللہ اکبر. جو شریف ماں باپ کی اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے. ہر باپ، آج بہت سارے باپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، نرم گدوں پر لیٹ کر بھی ماں باپ کو سکون کی نیند نہیں آتی. کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو کر کے نشے کا عادی نہ ہو جائے، شراب کا عادی نہ ہو جائے، کسی لڑکی کے ناجائز رشتے کے بندھن میں نہ بن جائے. یہ حالات ہیں. دوسری طرف ارتداد کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے. بچے ہو یا بچیاں، خاص طور پر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات میں، نازک حالات میں، ایک طرف اقتصادیات کا معاملہ ہے، معاش اور معیشت کا معاملہ ہے جس کی لالچ دے کر کے عقیدوں کا سودا ہو رہا ہے، ضمیر کا سودا ہو رہا ہے. جو وہ قلوب خریدے جا رہے ہیں، اذہان خریدے جا رہے ہیں، فکر خریدی جا رہی ہے. ان حالات کے اندر ہم اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان، اپنی بچیوں کا ایمان کس طریقے سے بچائے، فکر کی تطہیر کیسے کریں، فکر کو پاکیزگی کیسے عطا کریں، افکار و نظریات مومنانہ شان والے کیسے پیدا کریں. تو یاد رکھیں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ اکبر ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. خدا نے ان کے سامنے زمین سمیٹ کر کے تھی، اللہ نے ان کے سامنے کائنات سمیٹ کر رکھ دی تھی. وہ جس طریقے سے ماضی کو دیکھ رہے تھے، مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے، حال بھی ان کے سامنے بے حال کھڑا تھا. علیہ السلام ہمارا قائد وہ قائد ہے، ہمارا مقتدا وہ مقتدا ہے، ہمارا پیشوا وہ پیشوا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں تشنہ قانون نہیں چھوڑا، انہوں نے کہیں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا. اتنا سب کچھ دے دیا، صرف ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ. ارتداد کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے علاج پہلے عطا کیا ہے. گناہوں کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے عطا کیا ہے. حسن و جمال کا فتنہ آج ہے، حضور نے پہلے اس کا علاج بتایا ہے. اقتصادیات کا فتنہ آج ہے، حضور نے آج سے 14.5 پہلے بتایا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے سب کی طرف توجہ کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ہے. بستر پر بچوں کے بگڑنے کی فکر سے کروٹیں بدلنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنے مختصر لفظوں میں کتنا بڑا منشور عطا فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے. کیا کرو؟ آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، بالکل بناؤ. ٹیچر بناؤں گا، بالکل بناؤ. انجینئر بناؤں گا، بالکل بناؤ. عالم بناؤں گا، بالکل بناؤ. خطیب بناؤں گا، بالکل. ارے سب بناؤ، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے. بریلی شریف میں رہنے والوں، آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے، 1 صدی میں بھول چکے، آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں.
انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا. اللہ اکبر. 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو کیا بلکہ پلا دو. دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا, عقیدہ نہ چھین سکے گا, گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا. پہلی چیز سکھانا کیا ہے, کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے, میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, عشق رسول سکھاؤ. اللہ اکبر. یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ کتنے فتنے ہیں, یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے. عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا, عشق مصطفیٰ ہوگا, وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا, گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے, ارے بریلی والو کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی, تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ نوری, شہر بریلی شریف. ارے تلوار اتنا خوبصورت, کیا بات, کیا تلوار اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینہ نے جہاں کا چہرہ تلوار دیکھنے کے بعد سمجھ سکھاؤ. سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں عشق محبت کے امام پڑوس میں رہنے والوں, اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو, اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو. کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم اکونا یقال انہو مجنون, کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں, لوگ تمہیں پاگل کہیں, لوگ تمہیں مجنون کہیں. پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا, جو پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ, آپ نے جو وہ آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے, کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو, وہ ایک ہی بات کرتا ہے, گالی دے گا تو گالی ہی دے گا, کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا, بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے. اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں, یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں. میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا, انہیں مانا, رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. وہ عشق ہے, دیوانہ ایک ہی بڑھ میں رہتا ہے. ہم بھی دیوانے بن جائیں, کبھی اٹھیں حضور کے زلف کا تذکرہ, حضور کی آنکھوں کا تذکرہ, حضور کی پیشانی کا تذکرہ, ان کے چلنے کا تذکرہ, ان کے بولنے کا تذکرہ, ان کی اداؤں کا تذکرہ. ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا, وہ غمگین بھی ہوتا. توجہ فرمائیں بریلی والوں, توجہ کرو. پوری دنیا بریلی کا نام لیتی ہے, اگر بریلی میں بریلی نہ ہو, جملے پہ غور فرمائیں, اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ ارے وہ جب کوئی مرتا ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آنسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں, میرا بھیا مر گیا, میرا بیٹا مر گیا, میرا چچا مر گیا, میرا دادا مر گیا, وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارا امام احمد رضا ہے, جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھیا بھیا نہیں کرتا, اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر
اپنے یار کا ذکر کرتا ہے کیونکہ جانتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, اور یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. کیا بات, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, کیا بات. عشق کا انداز یہ ہونا چاہیے. دیکھو جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے, اور جب انسان غم میں ہو تو آہ کہتا ہے, اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے. کیسا عاشق تھا, غم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا, خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا. نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے, اس کی آہیں بھی نبی کے لیے, اس کی واہ بھی نبی کے لیے. جب آہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر, کس شان سے آ کرتا ہے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے, اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہ واہ نہیں کرتا, وہ اپنے مالک کی مولا کی واہ واہ کرتا ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری, واہ واہ. اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. کہتے بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ. عشق کرو اس شان سے, منافق نہ کرو, عشق کرو, منافقت نہ کرو, عشق کرو. اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے, کس سے رشتہ رکھتا ہے, یہ پہلی بات. دوسری بات, جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہوگی, اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی ہے. تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا. دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب جب یہاں لوگ آتے ہیں تو کچھ ڈھیلے پڑتے ہیں, عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ رافضی نہ ہو جائیں. میں نے کہا عقل سے کام لو. اہل بیت کی محبت نے نہ کبھی کسی کو رافضی بنایا ہے نہ کبھی رافضی بنا سکتی ہے. کیا ہمیشہ جب بھی رافضیت پنپتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنپتی ہے. ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, سب سے پہلے جس نے کسی کو رافضی کہا ہے وہ امام زید ہے. اور کس کو کہا ہے رافضی؟ محبت اہل بیت پر کبھی کسی کو رافضی, اس لیے کہ جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ رافضی ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا دشمن رافضی ہے. جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے, آپ ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں, نفرت کریں, ان کو چھوڑ دیں, تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب رافضی ہو گئے. کیا مطلب اہل بیت کی محبت نے رافضی نہیں بنایا, صدیق و فاروق کی دشمنی نے رافضی بنایا. اب اگر ہم قوم کو رافضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت پہ پیرا نہ بٹھاؤ, صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ. لوگوں کو کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ, اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیت سے محبت کی ہے آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ سننا چاہتے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں, اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں, صحابہ اور اہل البیت میں رشتے بڑے گہرے تھے.
بڑے مضبوط رشتے تھے. اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیت کے، وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. اور صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں؟ نانا. اور بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی امام اعظم کے بھی امام ہے. وہ امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ان کی بات سمجھنا اتنا. مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے. صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو، صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ میں آتی بات؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ میں آتی ہے؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھاؤں. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے بھی ٹھیک. اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے. اور ام امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا. مطلب کیا کہ میں حضرت ام فروہ کا بیٹا ہوں. امام جعفر صادق ام فروہ کا بیٹا ہوں، اور ام فروہ کا باپ ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. یعنی ام فروہ وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں. رافضیت کے نشے من پر بجلی گرتی ہے. ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا بات، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، کیا بات، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی. اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں. اہل بیت تو ہمارے ہیں، اہل بیت تو ہمارے ہیں. بس اتنا ہو گیا، جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کرو. غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو، میرا ابا، میرا دادا، میرا یہ میرا وہ. ابا دادا کو چھوڑو، امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام احمد ابن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین، شاست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، سردار مدار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور. کیا بات، کیا بات. روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو. کیا بات، بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. کیا بات.
اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا ہے، تو اس کو عبادت سمجھ۔ اسلم میاں صاحب جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ 2 مصرے یاد کرا دیا کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو۔ اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے، اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر، اور الفاظ کا اینڈ ہے۔ توجہ کرنا، میں بات اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے، مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول کیا؟ الفاظ کا اینڈ ہے، الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر، اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ نور کا ایک معنی ہدایت، نور کا ایک معنی روشنی کے، اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ، امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان 2 مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور، یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت، نور۔ یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور، پھر کہتے بنت نور، کیا وہ نور ہے؟ وہ نور ہے۔ اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یار جن کے یہاں روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے۔ بھائیوں غیبن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو، کیا حیرت کی بات ہے نا۔ غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سننی اچھلتا ہے، اور یہ کون ہے بھائیوں؟ جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی، کیا بات، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ کیا بات، واہ واہ، زندہ باد زندہ۔ اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے، میں نے کہا سبھی ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے، یہ مطلع القمرین میں ہے۔ کیا بات، تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی، سارے شعر ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے۔ ہاں کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ نور والی ہونی چاہیے، کیا بات، کیا بات، اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں، اعلیٰ یہاں سے چارج ہو گئے، کیا بات، تو اس لیے آپ کو وہ بھی بے چارج نہیں رہنا چاہیے۔ کیا نور، بنت نور، سبحان اللہ، کیا بات، نور ہے، نور کی بیٹی زوج نور، سبحان اللہ، ان کا شوہر بھی نور ہے، وہ نور کی بیوی ہے، کیا بات، ام نور، نور سبحان اللہ، کیا بات، نور نور نور، نور کی ماں ہے، ایک نور حسن مجتبیٰ ہے، نور حسین ہے، زندہ باد زندہ اور باد، پھر کہ نور مطلق کی کنی، وہ جس کی بندی ہے کیا بات، وہ بھی بے مثال نور ہے۔ کیا بات، اللہ رے لمحہ نور کا کیا نور کی چمک ہے۔ میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پہ پڑھتا ہوں۔ علامہ عمران برکاتی صاحب بھی موجود ہے، داعی اتحاد اہل سنت، ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں۔ میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے میں پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا، لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہیں سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے۔ کیا بات، ملیں گے میرے ساتھ، شامل ہوں گے، پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے۔ کہتے ہیں نور بنت نور
زوجے نور نور نور. سبحان اللہ. شامل ہونا پڑے گا سب کو. سیدہ کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ. اور ہے توجہ بریلی کی محفل پر نہ ہو تو پھر ہو کہاں. نور بنت نور زوجے نور نور نور. حالانکہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے, یہ آواز نعت والی نہیں ہے, لے والی نہیں ہے, لیکن جذبات ہے. کیا بات. اور وہاں تو آواز نہیں دل دیکھی جاتی ہے. نور بنت نور زوجے نور نور نور. اور نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا ایک سینے حق مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیمان نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے. کیا بات. تیری نسل پاک میں ہے. کیا بات. اس پہ ایک مصرع تضمین کے طور پہ بڑھا لے. اور تیری اصل پاک میں ہے. بچہ بڑا سب نور کا. تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو عین نور تیرا نور کا. تو عین تو عین پیچھے والے تو عین نور تیرا سب گھرانہ. بات کر رہا تھا اہل بیت سکھاؤ اپنے بچوں کو. اہل بیت سکھاؤ, ان کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت. صحابہ نے کیسے کرے. بات سمیٹنے لگا. میرے پاس 55 منٹ تھے جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا. سمیٹو بات کو, توجہ کریں. اس لیے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا تو میری عادت ہے آپ جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق. توجہ آپ کی ہے. بات آگے عرض کروں کہ توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ. آپ سن لیں. توجہ ہے آپ کی. صحابہ نے اہل البیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس پہ غور کریں. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. وہ دیکھتے تھے خون رسول ہے, اب بچہ بھی ہوتا تو احترام کرتا. خون رسول کی تعظیم, اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح. جز کا حکم کتنا ہے؟ کل کی طرح. سمجھاؤں آسانی سے. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ٹھیک ہے, پورے قرآن اتنی آیت. اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو تو وہ کل قرآن تو نہیں ہے, لیکن وہ جزو قرآن ہے. تو جتنا احترام پورے قرآن کا کیا جائے گا اتنا ہی احترام اس ایک آیت کا بھی اتنا ہی کیا جائے گا. جیسے اس کی توہین کافر بنا دے گی, ایک آیت کی توہین بھی انسان کو. یہی بات ہے نا. اب سنیں صحابہ کرام کس طرح احترام کرتے تھے اہل البیت کا. اللہ اکبر. علامہ جامی نے لکھا, ابن حجر نے لکھا, اور بھی بزرگوں نے. اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کی محفل تھی. صحابہ کی محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علی جدی والی سلام دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضور ان کو چومنے لگے. گال چوما, پیشانی چوما,
اور چومتے چومتے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین و سبتم من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ پھر اچانک مخاطب ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف، اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا اے جابر یہ حسین میرا بیٹا ہے۔ آجی یا رسول اللہ۔ آقا غیب دا نبی نے فرمایا بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کچھ شرح کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ اے جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا انشاءاللہ۔ العابدین کے نام سے یاد کرے گا۔ کیا یہ خوش نصیب شہزادہ امام زین العابدین، ان کے دادی کا نام بھی حضور نے رکھا، دادا کا نام بھی حضور نے رکھا، دادی سیدہ فاطمہ، دادا مولا علی، ابا کا نام بھی حضور نے رکھا، بڑے ابا کا نام بھی حضور نے رکھا، پھپھی کا نام بھی حضور نے رکھا، اور ان کا نام بھی رکھ رہے ہیں۔ اس کو زین العابدین کہا جائے گا، وہ علی ابن حسین ہوگا۔ صرف زمین والے اس کو زین العابدین نہیں کہیں گے، بلکہ عرش کے نیچے سے قیامت کے دن ندا ہوگی عابدوں کی زینت زین العابدین آ جائے تو کوئی اور نہیں آئے گا، وہ میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر کہا زین العابدین کی بھی شادی ہوگی، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کے بچوں میں ایک بچہ ہوگا، اس کا نام اللہ کے نبی سلام کرتے۔ اب بات ہو گئی حضرت جابر، کربلا بھی ہو گیا، واقعہ حرہ بھی ہو گیا، اور جبین زید کا ننگا ناش بھی ہو گیا، امام زین العابدین کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور اللہ اکبر گلے میں ٹوک ڈالا گیا، ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئی۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گلفکوں سے زہرائی نہیں جاتی۔ اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، توق پہنایا گیا، زنجیر پہنائی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، صدمے دیے گئے، قید میں رکھا گیا، لیکن امام زین العابدین بچ کر آئے، شادی ہوئی اور بچے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک نام تھا امام محمد باقر کا۔ امام باقر کا بچپنا تھا، کسی کام سے کسی محلے میں گئے تو کسی نے کان میں کہا امام
ان کا نام جابر ہے، جابر. کیا آپ اپنے نانا کی صحابی کی زیارت کریں گے امام محمد باقر رضا کی؟ بالکل کریں گے. اور اپنی سواری کی بات موڑی اور موڑ کر کے حضرت جابر کے گھر کی طرف. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا جابر کو پتا چلا کہ محمد باقر میرے گھر آ رہے ہیں تو شاگردوں پہ غصے میں آ گئے. وہ کیوں آتے ہیں؟ تم نے مجھے پہلے خبر کیوں نہ کی؟ اگر پہلے خبر کرتے انہیں آنے نہیں دیتا. نبی کا شہزادہ جہاں ہے میں وہیں جاتا ملاقات کا. کیا بات کیا بات. حالانکہ امام محمد باقر صحابی نہیں ہے، ان کے والد بھی صحابی نہیں، ان کے والد بھی صحابی نہیں امام باقر اور حضرت جابر صحابی. اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا پشت زمین میں اور چشم فلک میں نبیوں کے بعد اتنی مقدس جماعت نہیں دیکھی جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں. کیا خدا ان کو پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محوے لگائے ہوں. تو حضرت سیدنا جابر نے کہا میں خود جاتا. یعنی کہ مقام اور منصب پر گھمنڈ نہیں، یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ. وہ محمد باقر کے بچپنے کو نہیں بلکہ خون مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کو ہے. کیا بات کیا. لیکن بہرحال وہ آ رہے ہیں، مجھے ان کے لیے اٹھا کر کے کھڑا کرو. مجھے ان کے لیے اٹھا کر ان کی تعظیم میں کھڑے، بچے کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں حضرت جابر. ہاں ایک بات آپ کو کہوں، جب نبی کی آل نظر آئے تو اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں کرنا، اپنے پڑھے لکھے پن کا خیال. حضور کے خون کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے. وجہ بتاؤ، تفسیر بحر المواج اس کے مصنف قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں. وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جب تمہاری محفل میں کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے ہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب میری اہل بیت آیا کرے، میری اولاد آیا کرے تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرے. یا رسول اللہ اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو میں تو خطیب ہوں، میں تو ادیب ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو وزیر ہوں، میں تو صدر ہوں. پھر اگر میں کھڑے نہ ہوں تو اسی بریلی میں یہ بات بیٹھ کر لکھی گئی. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے، اعلیٰ حضرت جس کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ ذات ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان. ایسا ادیب اردو کا میں نے نہیں دیکھا. میری حیثیت ہی کیا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جب لکھنؤ اور دلی میں اردو دودھ پی رہی تھی تو علامہ نقی علی خان کا قلم اردو زبان میں ایسے چل رہا تھا کہ اردو رشک کرتی نظر آتی ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، سادات کرام میں اس نتیجے پہ پہنچا، علامہ نقی کی تفسیر علم نشرہ اور قلوب پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب اردو دودھ پی کر بچپنا طے کر رہی تھی تو اردو کے شباب کا یہ عالم تھا. میں نے پھر کہا کہ وہ تو مجھے اعلیٰ حضرت کے بھی باپ نظر آتا ہے. اردو زبان میں ان کے قلم سے دیکھ کر وہ تو اعلیٰ حضرت کے بھی باپ ہے اور یقیناً باپ ہے. تو تفسیر علم نشرہ ان کی کتاب ہے، بڑی مفید ہے. ایک سورت اس کی چند آیتیں ہیں، 400 سے زائد صفحات پر اس کی تفسیر لکھی اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چھوڑا ہو. سب کور کیا، شفاعت کور کیا، علم غیب کور کیا، فضائل کور کیا، نماز کی فضیلت تک کسی نے بیان کر دی، مسائل کسی نے بیان کر دیے، ذکر کی فضیلت بیان کی، حضور کے القابات درجنوں کی تعداد میں اس میں بیان فرمائے. بہرحال وہ دیکھنے سے تعلق رکھیے، جا کر دیکھنا اس کی قبر میں فاتحہ پڑھنا کہ کیسا ادیب اور عاشق تمہاری زمین پہ سو رہا ہے. ایک ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے آپ کی زمین پر، اعلیٰ حضرت کے والد بھی اس زمین پہ ان کے استاد تھے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے دو لوگوں کے فتووں پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے، ایک تو میرے والد مولانا نقی علی خان ہے اور دوسرے تاج الفول مولانا عبد القادر بتائیو علی رحمت اللہ علیہ. اندازہ فرمائے اللہ اکبر، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے کیسی امانتیں زمین کے اندر آرام کر رہی ہے. تو سن لو، اگر ہم کہیں کہ آل رسول کے لیے تفسیر بحر المواج میں لکھا ہے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے، اگر میں کھڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نقی علی خان لکھ رہے حدیث
شخصیت الاسلام کیسا ہوگا؟ مفتی اعظم کے نواسے کا تقویٰ ایسا ہے تو مفتی اعظم کا تقویٰ کیسا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت کے نبیرے کا علم ایسا ہے، امام احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہے؟ بسی بسی دریا دریا علم کا ساغر فیض کا دریا عشق محبت عشق محبت کیا بات کیا بات مفتی اعظم کا زندہ باد بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. ہم تو سمجھ کے دیکھ کر اس لیے کہ چاول کا ایک دانہ دیکھ پوری چیک کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھداروں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اتنے سمجھدار نہیں. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم ریاض کیا کر رہا تھا تو حضور کی حال کو دیکھو تو بہرحال حضرت سیدنا جابر کی بات چلی تھی، باتیں ان کی طرف جاتی ہے. حضرت جابر نے کہا مجھے اٹھاؤ تو صحیح، اور اس کے بعد اٹھا کر کے کھڑا کیا. اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. جب حضرت امام محمد باقر آئے تو انہوں نے ان کو پکڑا. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے ان کے پکڑنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بہرحال میں صرف سمجھانے انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد امام محمد باقر کے سینے کے بٹن کھولے اور بٹن کھول کر کے اپنی انگلیوں کو یوں سینے پہ ملا، اور ملنے کے بعد سونگا اور سونگ کر کے مسکرائے اور مسکرا دیے. اور پھر اس کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا، ادھر یہ مسکرائے ادھر وہ بھی ہنس دیے. وہ چلے گئے یہ چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا سرکار یہ سینے پہ مل کر کے مسکرانے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا واللہ جو خوشبو رسول اللہ میں سونگا کرتا تھا وہی ان کی اولاد میں میں نے سونگی، وہی اولاد میں نے سونگی. خوشبو آتی ہے اگر ایمان کی ناک سلامت ہے تو خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. حضرت بیدم شوارسی نے اسی لیے بہت دمدار بات کہی ہے، جس کو بدعقیدگی کا زکام ہو اس کو خوشبو نہیں آتی، جس کی ایمان کی ناک سلامت ہو اس کو خوشبو آتی ہے. اسی شہر نے 100 سال پہلے دیکھا کہ خوشبو آتی ہے لیکن ناک تو احمد رضا جیسی نہ ہو. بیدم شوارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اگر ایمان کی آنکھ سلامت ہے تو اب بھی علی کا رنگ نظر آتا ہے اور اب بھی نبی کی خوشبو سنائی. زندہ باد زندہ باد کیا بات کیا بات زندہ باد زہرا کا اور گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے وہ خوشبو کہا کہ پھر ان سے پوچھا کان میں کیا کہا کہ آپ اتنا خوشی سمجھتے؟ انہوں نے کہا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا محمد باقر آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس کو میرا سلام پیش کر دے. نانا کا سلام وصول کر کے ہم خوش. یہ تھے صحابہ، یہ ان کے تعلقات، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے نہ ان کو. ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ. آخری بات اسی لیے اپنی اولاد کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن کی تعلیم بھی دو. سب پڑھاؤ، پہلے قرآن پڑھاؤ، برائے علوم پڑھاؤ، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی. آخری بات کے طور پہ اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ایک بات عنوان میں نے اسے حالانکہ ٹائم اگر ہوتا تو میں اہل بیت اور پڑھتا پھر حضور مفتی اعظم کی زندگی پڑھتا، لیکن آخری بات میں کروں حضور مفتی اعظم کو بریلی والوں سے زیادہ کون جانتا. لیکن بہرحال مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم جب بھی کسی کمرے
کوئی دو قطار نہیں، ان کے دو نظریات نہیں، وہ غریب پرور تھے، اتنی محبت وہ مالداروں کو دیتے تھے اتنی غریبوں کو، جیسے وہ مالداروں کی دعوتیں قبول کرتے تھے غریبوں کی، بلکہ بعض جگہ مالداروں کو نظر انداز کرتے تھے اور غریبوں کو فوقیت دیتے تھے، کیونکہ حضور بھی غریب پرور رسول تھے، غریب نواز بھی غریب پرور تھے، غوث پاک بھی غریب پرور تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضور غریب پرور، یہ دولت کی پجاری پن اب شروع ہوئے ہیں، یہ 14ویں صدی کی نحوست ہے، جس نے جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا، جس نے پیرا مریدی کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹ دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، امیر آئے تو اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے، غریب سے مسافہ کرنے کی بھی توفیق نہیں، امیر کے جنازے میں کندھا دینے والوں کی قطار لگی ہوتی ہے، غریب شہر کے جنازے میں کوئی کندھا دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، یہ اپنا مذہب نہیں ہے، ہمارے نبی نے امیری غریبی کا فرق مٹایا ہے، جہاں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار کھڑا رہتا تھا، وہاں بلال حبشی جیسی شخصیت بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا رہتا۔ کیا بات، واہ! آج لوگ کہتے ہیں بٹ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تم نے امیری اور غریبی کی دیواریں بنائی ہیں، ظالموں، تم نے شادیوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا اور جنازوں کو بھی امیری اور غریبی میں بانٹا ہے، غربت کی چکی میں پسنے والے یہ نہ کریں گے، حالانکہ ہم ان کی تائید نہ کر رہے ہیں، تائید نہیں کر رہے ان کی، لیکن انسان کہیں تو مجبور ہوتا ہے، غریبوں کو سہارا دینے والا ہے کون؟ مسجد کے مصلے سے لے کر خانقاہ کے مسجد تک الا ماشاءاللہ دیکھیے تو صحیح، تو پوچھیے، تلاش تو کیجیے کون ہے غریبوں کا؟ مفتی اعظم غریب پرور مرشد تھے، سب کی خیریت کو سب سے ملتے تھے، سب سے ملاقات، ان کے یہاں ہلکے بھاری لفافے میں تفریق نہیں تھی، وہ جانتے تھے تحفہ تحفہ ہوتا ہے، 1 کروڑ کا ہو یا سڑی ہوئی کھجوریں ہو، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دولت کے پجاری نہیں تھے، بے نیاز انسان تھے۔ بہرحال تعویذ لکھتے تھے، لوگوں کو تعویذ دیتے، کبھی تعویذ بیچا بھی نہیں، حالانکہ آج ان کے نام سے ہم بہت تعویذات بیچ رہے ہیں، دھندا ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایک کتاب یہاں سے چھپی ہوئی اپنی بغل میں لے کر کے گھومتا ہی رہتا ہے، یہ حال ہے، اور بہت بدنام ہوئے ہیں ہم، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کا پابند، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی میری نظر میں نہیں ہے، میں جنرل بات حالات میں تقاضے کے طرف، پھر تعویذ دیتے دیتے کبھی کسی میں غصہ نہیں کرتے تھے، اتنا دیا کہ کھانا بھی بھول گئے، جب کمرے میں چلے گئے تو اس میزبان کو خیال ہے کہ حضرت نے تو کھانا نہیں کھایا، چلو دودھ پلا دیتے ہیں، حضرت دودھ پی کے سو جائیں، جیسے ہی دودھ لے کر کمرے میں گئے، توجہ فرمائیں میں اینڈ کر رہا ہوں، چلانے والوں کو چلانے میں کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں، اس لیے کہ اگر پورا مجمع خاموش بیٹھا ایک آدمی چلائے تو اس کے لیے تقریر ڈسٹرب نہیں کی جا سکتی، آپ سن لیں، بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کریں آپ، دودھ لے کر کے جب میزبان اجازت کے بغیر کمرے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قتل کر دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اب ایک انسان جس کے گھر مفتی اعظم کا مرڈر ہو جائے، قتل ہو کر دیا جائے، اس کے اپنے گمان میں بولے کل سے تو میں وہ سر اٹھا کے جی بھی نہیں سکتا، ہم مرے دم تک نہیں بلکہ قیامت تک ایک دفعہ لگ جائے کہ اس نے مفتی اعظم کی حفاظت نہیں کی، کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، صدمے سے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا، صرف سر نہیں کٹا، پورا جسم ٹکڑے چیخ مار کے بے ہوش جب ہوا ہے تو دودھ بھی گرا اور یہ بھی گرا، جب ہوش آیا تو حضور مفتی اعظم اس کو تسلی دے رہے تھے، حافظ صاحب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اجازت کے بغیر کمرے میں نہ آئے کریں، کیوں آئے تھے آپ؟ تو حضور یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں نے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، تو میں اس کو تسلی دے، دودھ میرے قسمت کا نہیں تھا، وہ تو قالین کا تھا، قالین سوکھ اس کو پی گئی، چھوڑو۔ حضور یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ صحیح دیکھا، لیکن وہ مفتی اعظم تھے۔ آج تو ہم لوگ اگر بیچارہ ناظم دو القابات کم کر دے تو جلسے والوں کو سائیڈ میں لے کے کہتے ہیں آئندہ مجھے بلانا تو اس کو مت بلانا، بڑا خوش کا مزاج رکھتا ہے وہ کمینہ،
तारीफ से खुश होने वालों, करामत गढ़ने वाले नाज़िमों को अपने साथ लेके चलने वालों, मुझे बताओ मरोगे क्या जवाब दोगे? अल्लाह की अदालत में कैसे खड़े रहोगे? क्या ये नहीं पता कि जिसके अंदर जो खूबी ना और वो खूबी बयान की जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछे, तू तो वो था नहीं ना, तू तो वो था नहीं, बता, हाय हाय बताओ अल्लाह की बना। हुजूर मुफ्ती आजम ये मंजर देखा, फरमाया हाजी साहब बताता तो हूँ, लेकिन वादा करो जब तक मैं दुनिया में रहूंगा ये वाकया किससे बयान नहीं करोगे, ये वाकया किसी से बयान नहीं करोगे। मेरे भाइयों आजकल लोग जो है ना सेंसर गेट को भी अपनी करामत समझते हैं। पड़ोसी मुल्क के पीर साहब इंग्लैंड गए तो बाद में मुरीदों ने आगे कहा, जब तक पाकिस्तान में रहते थे तो पीर की असमत पता नहीं चली, इंग्लैंड गए तो पता चली कि पीर की असमत क्या था। वो कैसे? जहां जहां पीर साहब गए खुद ब खुद गेट खुलते चले गए, एयरपोर्ट के गेट खुद ब खुद खुलते चले गए। ये करामत तो रोजाना हमारे मौलाना आसिफ के साथ भी होती है, मौलाना इमरान के साथ भी, क्योंकि उन गेटों के अंदर जो है हसासियत है ना, वो सेंसर लगे हुए उसके अंदर, वो भी करामत में शुमार है। ये देखिए आप और हमारे मुफ्ती हुजूर नसीम या कहते थे वली सीरत हमारे मुफ्ती वली सीरत वली सूरत हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया, हमारे मुफ्ती आजम ने फरमाया हाजी साहब जब तक मैं दुनिया में हूँ वादा करो ये किसी से नहीं कहोगे। ना हुजूर नहीं कहेंगे, लेकिन बताए ना, फरमाया हाजी जुमले पे गौर करें, हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल मैं कतील इश्क रसूल रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, इश्क मुस्तफा में मुझे कत्ल किया जाता है, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। किसकी तरफ इशारा है? अल्लामा अहमद जाम के शेर की तरफ, पुश्तगाने खंजरे तस्लीम पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अब अज गैब जाने दीगरस, हर जमा अज गैब जाने दीगरस। जो इश्क रसूल और रजा के अल्लाह पर खंजर से कत्ल होते हैं, हर लम्हा उनको एक नई जिंदगी दी जाती है। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगरस। मेरे मुफ्ती आजम कहते हैं मैं कतील इश्क रसूल हूँ। जुमले की लज्जत को महसूस कर लो बरेली वालों, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। उसी को मुफ्ती आजम कहते हैं वली सीरत वली सूरत। हमारे मुफ्ती आजम उन्हें जाना उन्हें मान, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मुफ्ती आजम कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार में हमेशा नक्श रहे, रूवे यार आंखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, कि जलवगर रहे रुख की बहार आंखों में। या रसूल अल्लाह तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो लो देख लो लो देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। कौन वली है कौन नहीं वली है ये मुरीद बोलते हैं, खतीब बोलते हैं, नाजिम बोलते हैं। मेरा मुफ्ती आजम वो वली है जिनको पैदा होते ही जिसने वली कहा वो कोई और नहीं था, वो उनके पीर मुर्शिद सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी थे, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, प्यारा प्यारा है अहमद नूरी, मीठा मीठा है अहमद नूरी। ये अहमद नूरी है जिन्होंने कहा बड़े मौलाना आज आपके घर बेटे की विलादत, आला हज़रत तो थे ही मारेरा शरीफ, आपके घर बेटे की विलादत हुई है, वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली होगा। जब मैं आऊं तो मुझे दिखाना। अल्लाह अकबर। और आए 6 महीने में ही आए, मुफ्ती आजम 6 महीने के गोद में दिए गए तो मुरीद भी किया और 6 महीने की उम्र में खिलाफत भी अता फरमाई। ये थे मुफ्ती आजम वली सीरत वली सूरत। हमारे मुफ्ती आजम ताज शरिया के चंद मिसरों पर मुफ्ती आजम के जिक्र को मुकम्मल
کر لوں اس لیے کہ بہت لمبا بیان تو نہیں کر سکتا، ٹائم ختم ہوا. وہ کہتے چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، رنج و فرقت کا ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر، ہر جگر میں درد اپنا میٹھا میٹھا چھوڑ کر، میرا ساقی چل دیا خود میں کو تشنا چھوڑ کر، اور متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، اور تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. ہو سکے تو ڈھونڈ اختر، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، ہو سکے تو ڈھونڈ اختر باغ جنت میں اسے، وہ گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام.